یہی وجہ ہے. دیکھیے بڑی پیاری بات میں آپ سے عرض کرنے چلا ہوں. حضور کی جو دو نسبتیں اللہ کی ذات کے ساتھ ہیں، ایک عبدہ اور دوسرے رسولہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. دو نسبتیں ہیں. کیا تصور ہے آپ کا؟ نسبت عبدیت بلند تر ہے یا نسبت رسالت بلند تر ہے؟ عام تصور ہمارا کیا ہوگا؟ نسبت رسالت بہت بلند ہے، بہت اونچا مقام ہے. نسبت عبدیت تو نیچے ہی بات سے نہیں. قرآن مجید کو آپ پڑھیے تو معلوم ہوگا نسبت عبدیت مقدم بھی ہے، اعلیٰ تر بھی ہے. قرآن مجید میں جہاں بھی حضور پر انتہائی شفقت کا ذکر آتا ہے، انتہائی شفقت، محبت، عنایت، وہاں آپ کی نسبت عبدیت کو نمایاں کیا گیا، رسالت کو نہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. رسول کا لفظ نہیں آیا یہاں. اسرا رسول ہی بھی ہو سکتا تھا، نہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. سورہ کاف شروع ہو رہی ہے. پھر دیکھیے یہ دونوں جو حکمت قرآنی کے دو عظیم ترین خزانے ہیں قرآن مجید کے وسط میں، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کاف. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. کل حمد، کل ثنا، کل شکر، کل ستائش اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ نازل کی کتاب. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر الفرقان نازل کیا. عبد، عبدیت. اچھا، اس کی جو توجیہ کی ہے صوفیہ نے کی ہے. یہ چیزیں جو ہے عام جو ہے ہمارے علماء کی گفتگو کی نہیں ہے. بہترین توجیہ مولانا روم نے کی. نمبر ایک، عبدیت، رخ عبدیت کا اللہ کی ذات کی طرف ہے، رخ رسالت کا بندوں کی طرف ہے. رسالت پہنچاؤ، جاؤ. اب ایک وہ مقام تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تصور کیجئے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہو رہے ہیں، لذت کلام، اللہ سے سرگوشی ہو رہی ہے. اس سے اونچا مقام کیا ہوگا؟ ہے بھی کوہ طور کی چوٹی پر. کہا جاتا ہے اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف جاؤ، وہ بڑا سرکش ہو گیا. اب جب اس حضوری سے جا رہے ہیں تو اب پشت ہو گئی نا اس کی. ذات باری کی طرف کیا ہے؟ اب پشت. پہلے ہم کلامی تھی تو رخ تھا. عبدیت کا رخ اللہ کی طرف. جب ہم کھڑے ہوتے الحمدللہ رب العالمین انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، ہمارا رخ اللہ کی طرف. جب میں دعوت و تبلیغ میں ہوں، آپ کو درس دے رہا ہوں، تو میرا رخ آپ کی طرف ہے، اللہ کی طرف تو نہیں ہے. جب حضور دعوت و تبلیغ فرماتے تھے تو رخ تو مخلوق کی طرف ہوتا تھا. اور پھر اس میں ظاہر بات ہے کسی نے مجنون کہہ دیا، کسی نے شاعر کہہ دیا، کسی نے پاگل کہہ دیا، کسی نے جو چاہ کہہ دیا، جو منہ آیا، جو بکواس چاہی کر دی. اس سے دل پر تکدر ہو رہا ہے، طبیعت میں کوفت ہو رہی ہے. کہاں وہ کیفیت؟ جی چاہتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے. اللہ تعالیٰ سے لو لگا کے انسان بیٹھا ہوا. اس اعتبار سے عبدیت بہت اونچا مقام ہے.